محبت کی ابتدا اور انتہا۔ جب حضرت منصور حلاج کو قید میں 18 دن گزر گئے تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس جا کر دریافت کیا، اے منصور، محبت کیا ہے؟ منصور نے جواب دیا، آج نہیں کل یہ سوال پوچھنا۔ جب دوسرا دن ہوا اور ان کو قید سے نکال کر مقتل کی طرف لے گئے تو وہاں منصور نے شبلی کو دیکھ کر کہا، شبلی، محبت کی ابتدا جلنا اور انتہا قتل ہو جانا ہے۔ اشارہ: جب منصور رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ حق بین نے اس حقیقت کو پہچان لیا کہ ان کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے باطل ہے اور ذات الہی ہی حق ہے، تو وہ اپنے نام تک کو بھول گئے۔ لہٰذا جب ان سے سوال کیا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو جواب دیا، میں حق ہوں۔ منتہا میں ہے کہ محبت کا صدق 3 چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ محب محبوب کی باتوں کو سب کی باتوں سے اچھا سمجھتا ہے، اس کی مجلس کو تمام مجالس سے بہتر سمجھتا ہے اور اس کی رضا کو اوروں کی رضا پر ترجیح دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق پردہ دری کرنے والا اور رازوں کا افشاء کرنے والا ہے، اور وجد ذکر کی شیرینی کے وقت روح کا غلبہ شوق کا بار اٹھانے سے عاجز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وجد کی حالت میں انسان کا کوئی عضو بھی کاٹ لیا جائے تو اسے محسوس تک نہیں ہوگا۔ حکایت: ایک آدمی دریائے فرات میں نہا رہا تھا، اس نے سنا کہ کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ تڑپنے لگا اور ڈوب کر مر گیا۔ محمد بن عبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے بصرہ میں ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر ایک نوجوان کو دیکھا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ جو عاشقوں کی موت مرنا چاہے اسے اس طرح مرنا چاہیے، کیونکہ عشق میں موت کے بغیر کوئی لطف نہیں ہے۔ اتنا کہا اور وہاں سے خود کو گرا دیا۔ لوگوں نے جب اسے اٹھایا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تصوف اپنی پسند کو ترک کر دینے کا نام ہے۔ حکایت: زہر الریاض میں ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دن میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، میں نے وہاں ستون کے قریب ایک برہنہ نوجوان مریض کو پڑے دیکھا جس کے دل سے رونے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے سلام کیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک غریب الوطن عاشق ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے کہا، میں بھی تیری طرح ہوں۔ وہ رو پڑا، اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا، اس لیے کہ تیرا اور میرا مرض ایک ہے۔ اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اس پر اپنا کپڑا ڈالا اور کفن لینے چلا آیا۔ جب میں کفن لے کر واپس پہنچا تو وہ جوان وہاں نہیں تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا۔ تب میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، اے ذوالنون، اس کی زندگی میں شیطان اسے ڈھونڈتا تھا مگر نہ پا سکا، مالک دوزخ نے اسے ڈھونڈا مگر نہ پا سکا، رضوان جنت اسے تلاش کے باوجود نہ پا سکا۔ میں نے پوچھا، وہ پھر کہاں گیا؟ جواب آیا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اپنے عشق، کثرت عبادت اور تعجیل توبہ کی وجہ سے وہ اپنے قادر رب العزت کے حضور پہنچ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔